أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله العظيم. سورت کے شروع میں قیامت کی سختی کا، قیامت قریب آنے والے زلزلے کا ذکر تھا. اللہ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. آج بھی اللہ رب العزت قیامت ہی کا ذکر فرماتے ہیں. فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں ہے اس میں. وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ یبعث، اٹھائے گا، من فی القبور، جو قبروں میں. لیکن یاد رکھیں، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے، مریں گے تب جائیں گے، پھر اس کے بعد قبر ہوگی، پھر محشر ہوگی، برزخ ہوگا، اس کے بعد قیامت ہوگی. وہ قیامت کبریٰ ہے جی. انسان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، یہاں ہی سے بندے کا قیامت والا نظام شروع ہو جاتا ہے جی. اعمال اچھے تھے تو مرنا بھی اچھا ہوگا، قبر کے اندر جو زمانہ گزرے گا وہ زمانہ بھی اچھا ہوگا، پھر برزخ کا جتنا بھی زمانہ ہے وہ اچھا ہوگا، پھر محشر کا میدان آئے گا، وہ والا زمانہ بھی اچھا ہوگا، اور آخرت میں جنت ملے گی. اگر اعمال برے ہیں، موت بھی بری ہے، قبر کے اندر رہنے والا زمانہ بھی برا ہے، اور اسی طرح محشر کا میدان ہے وہ بھی برا ہے، پھر آگے جا کر جہنم میں. ٹھیک ہے، اب نے یہ سمجھا نا کہ بھئی جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، پھر بیمار ہوں گے، پھر مریں گے. نہیں جی، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے جی، کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے جی. بوڑھے یہیں رہ جاتے ہیں، نوجوان کیا ہو جاتے ہیں جی، چلے جاتے ہیں. پچھلے یہ تقریباً 2-3 دن پہلے کہ ایک بندے نے پانی پیا، ایک گلاس دوسرا پیا، آدھا ہی تھا، منہ کے ساتھ لگایا اور بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، وہیں پہ دم دوڑ گیا. ٹھیک ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر یہیں سے بندے کی قیامت شروع ہو جاتی ہے جی. فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، بے شک اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے جی. اور یاد رکھیں، جن کی قبر دنیا میں ہے جی، جن کو اللہ نے قبر سے نوازا ہے جی، ٹھیک ہے، ان کو تو اللہ رب العزت ان قبروں سے اٹھائے گا. باقی وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو کسی کو مچھلیاں کھا گئیں، کسی کو پرندے کھا گئے، کسی کو جانور کھا گئے، کوئی دریا کے اندر بہہ گیا، تو فرمایا جو جہاں پر ہوگا، جس کا ذرہ جہاں پر ہوگا، اس بندے کی وہ قبر ہے جی. ٹھیک ہے، ایک بندے کے بارے میں آتا ہے، پچھلی امتوں کے بارے میں بخاری مسلم کی روایت ہے. وہ بندہ اپنے زمانے کا کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن اس کا ذریعہ معاش، اس کے ذریعہ آمدن یہ تھی، وہ مردوں کے کفن چرایا کرتا تھا. لوگ دفن کر کے چلے جایا کرتے تھے، یہ جاتا تھا، قبر کھولتا تھا، کھولنے کے بعد مردوں کا کفن نکال کر بازار میں بیچتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلاتا تھا. آخری وقت آیا، مرنے کے قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں سے پوچھا بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ رہا ہوں، تمہاری نظر میں میں کیسا ابا رہا ہوں. تو بیٹوں نے کہا خیر ہوا بن، آپ تو بہترین والد رہے ہو. جس طرح ایک والد اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ضروریات کی چیزیں پوری کرتا ہے، آپ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا. تو کہنے لگا اگر آپ کہتے ہو میں اچھا باپ ہوں تو پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو. کہا کہ کیا وعدہ ہے جی؟ کہ آپ قسم اٹھاؤ، پہلے مجھ سے وعدہ کرو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. بیٹوں نے قسم اٹھائی، وعدہ کیا، کہا کہ جب میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد اس طرح کرنا، میری لاش کو جلا دینا. جب قرآن اتر رہا تھا نا جی، اس زمانے کے اندر مشرک تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے جی، ان کے اندر یہ جلانے والا رواج نہیں تھا، یہ تو صرف ہندوؤں میں ہے جی. وہ کیا کرتے تھے جی، مردوں کو دفنایا کرتے تھے. جب بیٹوں کو کہا نا کہ بھئی آپ نے مجھے جلانا ہے، تو بیٹے بھی بڑے حیران پریشان ہوئے، ابے نے عجیب وصیت کر دی ہے، وعدہ بھی لے لیے، قسم بھی لے لیے. تو اب انہوں نے کیا کیا جی، باپ فوت ہو گیا، وصیت کے مطابق انہوں نے باپ کو جلایا. جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی، اس کو کچھ کو ہوا میں اڑایا، کچھ کو سمندر میں بہایا جی. اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا
کہ ایک ذرہ بھی، ایک دن کا بھی ضائع نہ ہو. سمندر کو حکم دیا کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. اللہ نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس بندے سے سوال کیا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے ایسے کیا جی. اب اللہ رب العزت نے اس ڈر کی وجہ سے اسے معاف فرما دیے. خلاصہ یہ ہے جو بندہ فوت ہو گیا جی، قبر میسر ہوئی تو اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا. اگر قبر میسر نہیں تھی، چیل کووں کی خوراک بنا تو ان کے پیٹوں کے اندر گیا، وہاں سے فضلہ بنا، پھر اللہ رب العزت ان ذروں سے اٹھائے گا. مچھلی کی خوراک بنا، یہ سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، نہروں کے اندر بہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت وہاں سے اٹھائے گا، ہر بندے کو اٹھائے گا جی. ٹھیک ہے، پیچھے آپ نے سنا ہے اللہ اس بات پہ قادر ہے، بندوں کو اٹھائے گا، اٹھانے کے بعد کیا کرے گا؟ یہ سوال جواب کرے گا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ہیں، مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور نہ ان کے پاس ہدایت ہے، اور ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس روشنی. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت نضر بن حارث اور ابو جہل کے بارے میں اتری ہے. ابو جہل کا اصل نام عمر تھا جی، عمر بن حشام. یہ بڑا منہ پھٹ انسان تھا جی، مکے کا سردار تھا، بڑا بدتمیز انسان تھا جی. ایک مرتبہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی. تو ایک لونڈی تھی جی، باندھی تھی، اس نے ابو جہل کی ان باتوں کو سنا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کر کے واپس آئے نا جی، تو یہ مکے کے دروازے کے اوپر کھڑی تھی. جیسے حضور کا چاچا آئے گا وہ بتائیں گے. اب چاچا بھی کافر تھا، لیکن تھا چاچا نا جی، بیٹے کی بات کو مانتے تھے، سنتے تھے، لیکن دین قبول نہیں کرتے تھے. جیسے آئے ان کو کہا آج ابو جہل نے ایسی باتیں، نزیبہ باتیں آپ کے بھتیجے کے بارے میں کی ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی. عورت ذات ہوں، آپ میرا نام مت لینا، لیکن یہ ہے کہ اس نے بہت برے الفاظ سے یاد کیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار گھر میں رکھا، سیدھے گئے جی. ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جی، گپیں شپیں لگا رہا تھا، ارد گرد اس کے چیلے بیٹھے ہوئے تھے. وہی تیر کمان اس کے سر کے اوپر ماری نا جی. جب عقل ٹھکانے پہ لوگ کہنے لگے حمزہ کیا ہو گیا تجھے، سردار کو مار رہے ہو، کہیں پاگل تو نہیں ہو رہے ہو؟ کہا پہلے پاگل تھا، اب ٹھیک ہو گیا جی، اب مجھے سمجھ آئی ہے یہ پاگل ہے جی. کہا کہ اس نے میرے بھتیجے کو گالی دیے جی، میرے بھتیجے کے بارے میں برے برے الفاظ کیے. تو کہا آپ جو ہمارے پارٹی کے تھے، کہا پہلے تھا اب نہیں ہو جی. سیدھے وہاں سے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں پر کلمہ پڑھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کے پاس نہ ہدایت ہے نہ کوئی روشن کتاب ہے، وہ بھی ہماری توحید کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے جی. وہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر، اس کی بات مت مانو، یہ اتنا ظالم تھا. حضور جاتے تھے جس گلی سے نا جی، ان لوگوں کو کہتا تھا اس کی بات مت ماننا جی، اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا. فرمایا ثانیہ عطفی، وہ موڑنے والا ہے اپنی کروٹ کو، لیذل، تاکہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. لہو فی الدنیا، ایسے بندے کے لیے دنیا میں خزی، رسوائیاں ہیں جی. ہوا یہ بدر کے مقام پر چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام تھے جی، معاذ اور معوذ تھے، ایسی پھینٹی لگائی نا جی، سردار کی لگائی. حالانکہ ہوتا یہ ہے نا، سردار کو سردار قتل کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے وہ چھوٹے بچے، انہوں نے کیا کیا جی، لتاڑا. آخر میں جو بچا تھا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے سر تن سے جدا کیے. فرمایا ایسے بندے کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن ہم چکھائیں گے عذاب الحریق، جلانے والا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اس وجہ سے کہ تو نے بھیجا ہے، تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. دنیا میں جو اعمال کرو گے، آخرت میں اسی کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ ہیں یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، علی حرف، ایک کنارے کے اوپر بیٹھ کر. منافقین کی یہ خصلت ہوتی تھی نا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے، ان کو اچھے اعمال بتاتے یا دین کی بات بتاتے یا اللہ کے احکامات سناتے نا، تو منافق وہ پیچھے ہو کر بیٹھ جاتے تھے. ٹھیک ہے، کہ بس جیسے کیسے اس کی بات ختم ہوگی وہیں سے چھلانگ ماریں گے اور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ منافقتوں کی خصلت ہوتی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، پیچھے بیٹھے تھے. اور مومن جو ہوتے ہیں نا جی، پکے دل کے، ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ قریب بیٹھوں تاکہ دین کی بات سمجھ آ جائے، تاکہ
ہمیں فائدہ ہو. منافق یہ کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیچ میں پھنسے رہ جائیں. بس جیسے بات ختم ہوتی تھی چھلانگ مارتے تھے اور چلے جاتے تھے. اب ہوتا یہ تھا محفل میں بیٹھتے تھے, دل کے اندر زور نہیں ہوتا تھا جی, وہ منافقت خباثت اندر بھری ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے فین اصابہ, بس اگر پہنچتی ان کو خیر, ان کو بھلائی, تو اطمئن بھی, مطمئن ہو جاتے. حضور بیٹھے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا, زکوٰۃ کا مال آتا, عشر کا مال آتا, ہدیے تحفے تحائف آتے نا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تقسیم کرتے تو ان منافقوں کو بھی مل جاتا تھا جی, تو خوش ہو جاتے تھے, چلو جی آج دہاڑ چنگی لگی ہے, ٹھیک ہے. تو وَإِنْ أَصَابَهُ, اور اگر پہنچتی ان کو فتنہ, کوئی آزمائش تھی, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا میرے پاک پیغمبر ان سے مال لو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا مال نکالو جی, مال دو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تو انقلب علی وجہہ, چہرہ موڑ دیتے تھے جی, پلٹ دیتے تھے جی, اسوں کو دینا دے بجائے ساڈے کو کرنے جی, ٹھیک ہے. پھر ان کی تکلیف, اور مومن کیا کرتے جی, خوشی خوشی سے دیتے اللہ کے راستے میں, ہمارے اعمال بڑھیں گے, ہمارے درجات بلند ہوں گے, نیکیاں ثواب ہمیں ملے گا. منافقوں کو تکلیف ہوتی جی, مال چلا گیا جی, جب مل جاتا تو خوش ہو جاتے. فرمایا خسرت دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی نقصان اٹھایا, آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے. ذالک والخسران المبین, یہ ظاہری نقصان ہے جی, جو کھلا نقصان ہے. یدعو من دون اللہ, لوگ دنیا کے اندر پکارتے ہیں اللہ کے سوا ما, اس مخلوق کو, لا یضرہ, جو اس کو نقصان نہیں دے سکتی, وما لا ینفع, جو اسے نفع نہیں دے سکتی. اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا, وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے, وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے. آج ہم نے کیا کیا ہوا جی, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منجی مانا ہوا جی, ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بچائیں گے جی. یاد رکھیں ان کا یہ عقیدہ ہے جی, ہمیشہ کبھی کسی عیسائی کے ساتھ پالا پڑ جائے نا جی, ان سے پوچھو آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہو, تو وہ آپ کو کہیں گے ہم عیسیٰ کو منجی مانتے ہیں, نجات دہندہ مانتے ہیں, ہم دنیا میں جتنے گناہ کریں گے آخرت میں وہ ہمیں کیا کر لیں گے جی, بچا لیں گے. اور پوچھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے, تو کہیں گے وہ ان کو سولی پہ لٹکا ہے, جو خود العیاذ باللہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ آسمانوں پہ اوپر ہیں جی, وہ آخری زمانے میں اتریں گے جی. جو خود اپنے آپ کو سولی سے نہ بچا سکے بقول آپ کے, وہ تمہیں کیا بچائے گا جی, ٹھیک ہے. جو لوگ حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں, عزیر اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکا, وہ تمہیں کیا بچائے گا. اب دنیا کے اندر کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں, کچھ حضور کی نواسوں کی عبادت کرتے ہیں. جو حسین اپنے آپ کو کربلا کے میدان کے اندر نہیں بچا سکتا, وہ تمہیں کدھر بچا سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ تمہیں وہ نقصان دے سکتے, وہ تمہیں نہ تمہیں نفع دے سکتے. سورۃ جن کے اندر اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر قل کہ لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اوے لوگو میں تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا ہوں. اور سورۃ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں لا املک لنفسی, میرا پاک پیغمبر اعلان کر, کہیں ایسا نہ ہو جب دنیا سے تو چلا جائے, تیرے جانے کے بعد لوگ تیری پوجا پاٹ شروع کر دیں, تو ان کو کہ لا املک, نہیں ہوں میں مالک کو لوگو, لنفسی, اپنی جان کے لیے, اور ولا ضرا, نہ نقصان کا, میں اپنے آپ کو جو مجھے نفع پہنچتا ہے جی میں اس کا بھی مالک نہیں ہوں, اور نہ جو مجھے نقصان پہنچتا ہے میں اس کا بھی مالک نہیں ہوں. ہاں جس کو میرا رب چاہے, اگر میرا رب چاہے مجھے نفع بھی پہنچاتا ہے, میرا رب چاہے تو مجھے نقصان بھی پہنچاتا ہے. آج دیکھو جی یہ جو لوگ دنیا میں پڑے ہوئے نا جی, اگر وہ آپ ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو نا, ان کو بکرے چھترے نہ دو نا جی, ڈراتے ہیں جی, ٹھیک ہے. یہ جیسے آپ کے یہاں مشہور ہے جی وہ پری, اس کے بارے میں برا بھلا کہو نا جی, یہ رات کو آتی ہے, اڑاتی ہے, ڈراتی ہے جی, ٹھیک ہے, کچھ کھ بھی نہیں کر سکتا جی. کمزور عقیدے کا بندہ ہوتا ہے, شیطان آتا ہے اس کو ڈراتا ہے جی. اللہ نہ چاہے نا جی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ یہ ہوتا ہے نا, تبلیغ والے ساتھی اکثر یہ اعلان کرتے ہیں جی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. کاش یہ والے الفاظ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائیں نا جی, ویسے زبان سے کہتے ہیں جی, یقین مکین نہ مولویوں کو ہوتا ہے, نہ یہ تبلیغ والے ساتھیوں کو ہوتا ہے, نہ کسی اور کو ہوتا ہے. جس دن یہ یقین ہو جائے گا نا جی, نفع نقصان کا مالک, عزت ذلت کا مالک صرف اللہ ہے نا, تو دیکھنا جی نہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جھکا سکتی ہے, نہ آپ اس سے رکھ سکتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, جس کو اللہ نقصان پہنچائے نا جی اس کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا, حتیٰ کہ پیغمبر بھی نہیں ہٹا سکتا. دنیا میں سب سے زیادہ مقام ہمارے پیغمبر کا ہے, ہمارا پیغمبر بھی نہیں اٹھا سکتا. اس پیغمبر کے جو امتی ہیں وہ کدھر اٹھا سکتے ہیں.
فرمایا ذالک والضلال البعید، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو نا یہ دور کی گمراہی ہے. جدعو پکارتے ہیں عبادت کرتے ہیں، لمن من جو ضرہ اقرب من نفی، کہ اس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں کسی کے پاس نہ جی تو ہمیں پھرنیاں شرنیاں دے کر بریانیاں دے کر خوش کرتا ہے، لیکن کیا ہو جاتا ہے، یہ آخرت خراب ہو جاتی ہے. مشرک بن، یاد رکھیں جی شرک کبھی نہ کریں، بھول کر نہ کریں. گناہ ہو جاتا ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ اس کو دن قیامت کے معاف فرما دے گا. لیکن اگر اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے نا جی، اللہ کا حق مارا ہے، شرک کیا نا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو کبھی نہیں معاف کروں گا. اور اسی طرح بندوں کا حق بھی مت ماریں. لبئس المولا، البتہ بہت برا ہے آقا، ولبئس العشیر، اور بہت برا ساتھی ہے جن کی دنیا میں تم عبادت کرتے ہو.